السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے. آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے، کس سمت جا رہی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ چیز، کیونکہ آپ لوگوں کی بھی پہلی نظر رہتی ورلڈ ویڈ نیوز پہ. پورے دنیا کی خبریں رکھنا چاہتے آپ لوگ، تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو. بابری مسجد کا تحفہ 2020 جاتے جاتے جو ہے سو یہ ہمارے کو یہ دینے والا ہے. ابھی 5 دن باقی ہے، 2-3 دن میں ڈکلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ایک عظیم کامیابی ہوگی ہماری، بابری مسجد کی کامیابی، ٹیپو طلاق کی کامیابی، CAA NPR NRC کے لیے لوگ کتنے بھی گھنونی حرکتیں کر لے اس میں کامیابی. اور انشاءاللہ ہماری بے روزگاری بھی ختم ہوگی، کیونکہ ترکی میں اللہ رب العزت نے مہربان ہو چکے ہیں. پہلے سمندر کے سینے پھاڑ کے پٹرول برس رہا ہے، ابھی بھی 4-5 سال برسے گا ہر طرف. اس کے بعد پہاڑے پھاڑ کے پتھر پھاڑ کے بھی پٹرول کی ایسی وہ نکلی کہ سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو سک رہے تھے. اب وہ ختم نہیں ہوا، ابھی وہ 4-5 سال چلنے والا ہے. نیا نکل گیا جو ایسا یہ گولڈ کا، سونے کا نکل گیا، مجوہرات کا نکل گیا. وہ بھی ارتغال غازی جو نام سنے، ایک تاریخی راجہ ہے، وہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا اس کی پیداوار کی جگہ پر یہ چیز فراہم ہوئی. یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہے بھئی. اب اس وقت سارا GCC، سارا خلیج ایک طرف، تو رجب طیب اردگان ایک طرف کا معاملہ ہو گیا پیسے میں. آنے والے ٹائم میں، آنے والے 1 سال 2 سال میں دنیا کے امیر ترین شخص رجب طیب اردگان کہلائیں گے. اتنا نکل رہا ہے ترکی کے اندر. یہ ان کی صاف دلی، یہ ان کی بے باک قیادت کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت ان کے اوپر مہربان ہے. کیونکہ انہوں نے ہر مسلمان ملک کی مدد کی. انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ نہیں بھئی ہمارو کیا کرنا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. کبھی انہوں نے نہیں سوچا یہ. تو آج اسی کا نتیجہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ حاصل ہو رہا ہے. 100 ٹن کوئی معمولی سونا نہیں ہوتا میرے بھائیوں. ابھی وہ سونا نکالنے کے لیے پہاڑ ہے، اس کے کاٹنے کے لیے ٹائم 2-4 سال 2-3 سال تو آرام سے رکھ جائیں گے. اور کھلا بول دیے رجب طیب اردگان کا یہ کہنا تھا یہ ساری ترکی کی عوام کے لیے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ ترکی کی عوام کے لیے صرف کیا جائے گا. ایک طریقے سے اس کا سارا پیسہ ترکی کی عوام میں تقسیم کیا جائے گا، ترکی کی عوام کی بہتری کے لیے خرچہ کیا جائے گا. تو ہمارے انڈین مسلمز کے لیے، اور یہ بھی کہنا تھا ان کا رجب طیب اردگان کا، جو انڈینز مسلمان جو بے روزگار ہے، جو ہند میں جو پریشان حال ہے، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلے یہ کام کر چکے ہیں. جب نفت کا نکلا تھا، پٹرول کا، ان کے پاس کئی لوگ آئے، روزگار اپنا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں. اس کے ساتھ اب یہ نئی ویکنسی بھی نکلی ہے دوبارہ. تو اس میں آپ لوگ جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. یعنی ہر چیز آپ لوگوں کے دلوں کے مالک ہے آپ. لیکن آپ لوگ مہربانی کر کے وہ بستر پہ مت رکھیے پاسپورٹ، کرسی پہ مت رکھیے پاسپورٹ، ہاتھ میں مت رکھیے پاسپورٹ، اور کوئی واٹس ایپ مت کریے. واٹس ایپ پہ صرف بات کرنے کے لیے واٹس ایپ رہتا. پاسپورٹ کا بھی کسی ایک کو رکھوں کیا پھر اب میں واٹس ایپ پہ سے بھی نکال کے تم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ آپ لوگوں کو جو کہا گیا، جو بولا گیا، AIMIM ابو فیصل میسنجر پہ ڈالیے. جو پہلے ڈالے تھے وہ لوگ کئیوں آگے، 90%، 10% باقی ہے، وہ بھی بہت جلد آ جائیں گے. اب ان کا بھی کام چالو ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ تقریباً 1.5 مہینے سے ترکی میں امیگریشن یہاں کا بند تھا، کیونکہ ان کے اپنے کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تھے. اس لیے وہ منسٹر بھی چینج ہو گیا ابھی
دوسرا نیا منسٹر بیٹھا, امیگریشن اب کھل گیا ہے, تو اس لیے وہ کام بھی چالو ہو گیا. اور یہ دوسری ورلڈ ریٹ کمپنی ہے, فرانس کی کمپنی کو یہ سونا کاٹ کے نکالنے کرنے کا, مجوہرات کا, یہ سارا وہ لوگوں کو دے دیے کنٹریکٹ. تو وہاں پہ وہ لوگ, کچھ لوگ آئے ہیں فرانس سے, تو کوئی اٹھا کے اسٹاف کو تو نہ لا سکتے, اس لیے وہ کمپنی, یہ کمپنی سے جو آپ لوگ نے پہلے بھیجا تھا اس سے کانٹریکٹ کرے, تو بولے نہیں ہم نہیں دے سکتے یہ لیبر. تو پھر یہ کمپنی, فرانس کی کمپنی, یہ آپ لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کرے ہیں رجب طیب ایردوان کے کہنے پہ. اب آپ لوگ AIMA میں ابو فضل میسنجر پہ ہیلپر, ڈرائیور, لائٹ ڈرائیور, ہیوی ڈرائیور, کرن آپریٹر, سول انجینئر, IT, یہ سارے پوسٹنگ لی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو جلدی جلدی بھیجیے اس کے اوپر کیا ہے جو ہے سو, پھر جلدی انشاءاللہ ابتدا نکل جائے گی, آفر لیٹر نکل جائے گا. آفر لیٹر اور ویزا لے کے آپ لوگ کرونا نیگیٹو کی رپورٹ لے لینا, اپنے آج سے ٹکٹ, اور ویزا فری مل رہی ہے آپ لوگوں کو, اس میں 1 روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کا, 1 روپیہ خرچہ. ہاں ٹکٹ اپنے جیب سے اپنے خود خریدو اپنی ٹریول سے. ویزا جیسا آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ آ جائے گی یا جی میل پہ آ جائے گی, نکال لے کے آپ لوگ ویزا کو, ویزا لے کے جا کے ٹکٹ اپنے آپ سے خریدنا, چاہے 10,000 میں آؤ, چاہے 25,000 میں آؤ, 30,000 میں آؤ, یہ خرچہ آپ لوگوں کا ٹکٹ کا. باخر کا یہاں پہ آپ لوگ آ جانے کے بعد آزاد زندگی رہتی, یہاں پہ کوئی غلامی کی زندگی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے, یہاں پہ ہم خود مختار رہتے. بھلا کام کمپنی میں کرتے, لیکن کمپنی کے کام کے بعد آدمی ادھر جیسا خلیج میں جیسا آدمی پریشان رہتا, کفیلوں کے اس پہ رہتا, کمپنیوں کے اس پہ رہتا, ویسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ ہم حر رہ یعنی آزاد زندگی گزار سکتے ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو یہ تفصیل بتانا بہت ضروری تھا. اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس وقت بنجمن کی سرکار گڑ چکی ہے, اسرائیل کی, اتنا ظلم کرا یہ آتنکی, یہ ناسور, یہ فسادی, یہ زہریلا, یہ زہر بانٹنے والا, اس کمظرف, اس کمینے کی کرتوتوں کا یہ نتیجہ تھا. الیکشن ہارنے کے بعد بھی سرکار بنایا تھا انہیں, لیکن اب وہ ایک پارٹی اس کا سپورٹ کری تھی, سپورٹ لے کر وہ بنایا تھا, لیکن مسجد اقصیٰ کے ان سڑیوں کو شہید کروایا. شہید کرواتے ہی 24 گھنٹے نہیں بھی اس کی سرکار گر گئی. آج روڈ پہ گڑرا لے کے گھوم رہا انہیں. اب 2021 یعنی آنے والے ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ دوبارہ انتخابات ہوں گے اسرائیل میں, اور انشاءاللہ اس کا منہ کالا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ آپ لوگوں کی دعائیں ضروری ہے. آپ لوگ دعا کریں گے تو برابر کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومے گی, قدم چومے گی حق اور انصاف کے لیے. کیونکہ فلسطینی ان عربیوں کے اوپر اتنا ظلم, اتنا ظلم, اتنا ظلم کرا ہے اس نے جو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ابھی اب مثال ہمارے دیش کی لے لیجیے, بابری مسجد کو یہ لوگ شہید کرے, غلط فیصلہ کرے, ساری دنیا اس کے اوپر تھو تھو کری, اس کے باوجود ابھی فیصلہ نہیں ہوا بابری مسجد بننے کا. چلو کوئی بات نہیں, لیکن وہ بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. لیکن ادھر اپنے, حالانکہ یہ لوگ انٹرنیشنل کورٹ کو, UNCC کو بول دیے ٹھیک ہے ہم ہاتھ نہیں لگیں گے, اس جگہ پہ نہیں جائیں گے, لیکن سامنے سے بندے, پیچھے سے یہ لوگ اپنے کاما کرتے رہے, انجینئروں کو بلاتے رہے. سارے دیش سے ہمارے پہلے انجینئرز کو بلایا, ناکام ہو گئی. وہاں پہ جیسا نزدیک جا رہے ہیں وہاں پہ اللہ اکبر کی آواز سنائی دے رہی. جیسا یہ لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں ان کا ساز و سامان مٹی نکالنے کے لیے, اللہ اکبر کی آواز آ رہی. اس کے بعد وہی جو کھڈا جدھر مار رہے ہیں اس کے اندر ہی ان کا جا کے پھنس جا رہا ہو, اللہ اکبر کی آواز آ رہی. اور ہاتھ لگا کے کوئی اگرچہ کوئی دیکھ رہا اگرچہ تو آدھا اندر چلے جا رہا, اللہ اکبر کی آواز آ رہی. یار اللہ خود حفاظت کر رہا ہے اپنی زمین کی, اپنی پاک زمین کی. یہ کس وجہ سے؟ یہ صرف دعائیں ہیں. اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو, دعائیں دینے میں, دعائیں کرنے میں پیچھے مت رہو. یہ آپ لوگوں کو عظیم کامیابی ہے. ابھی انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا, اس سے پہلے یہ بھکتے جو شہید کرے تھے آج پچھتا رہے ہیں یہ لوگ. آج ہر ایک سوامی وہاں پر
جتنے بھی ایودھیا میں رہتے کوئی نزدیک جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلے الفاظوں میں بولتے رہے وہ لوگ کہ یہ بابری مسجد بنا دینے میں بہتری ہے, دیش اس سے صحیح رہے گا, نہیں تو دیش کے حالات بھی خراب ہو سکتے. جس طریقے سے یہ زمین کانپ رہی ہے اور منگ رہی ہے, سارا دیش کی زمین مانگ رہی ہے. مسلمان اور دلت کرسچن جو گستاخی نہیں کرے, جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے, ان کو چھوڑ کر سارا RSS مٹ جائے گا. تو آج کل میں یہ ہوگی, یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہی ہے, آپ لوگ پاسپورٹ کو اسکین کریے, اسکین کر کے پاسپورٹ کاپی AIMIM ابو فضل میسنجر پہ بھیجیے. کوئی بھی واٹس ایپ پہ مت بھیجو, واٹس ایپ پہ سے صرف ڈیلیٹ ہوتی, نہ دیکھتے نہ دیکھنے کا ٹائم ہے. واٹس ایپ اپنے پرسنل یوز کے لیے یوز کیا جاتا. تمہارے پاسپورٹ کاپیاں نکال کے لے بھائی اس پہ ڈال AIM میسنجر پہ, اس کے بعد انہیں نکالتا. یہ ہولے شولے کاما مت کرو, ڈائریکٹ اس پہ بھیجو. اس پہ ایڈمن ہے, وہ لوگ نکالتے, وہ لوگ فوراً سبمٹ کرتے, وہ لوگ نکال کے فوراً سبمٹ کرتے. اس کے علاوہ تم لوگ دوسری کوشش کریں گے تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے. انتظار آپ لوگ کرتے رہیں گے, پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایسے انتظار کرتے رہیں گے آپ لوگ. بہرحال منظم رہو, متحد رہو, نمازوں کی پابندی کرو, نمازیں پڑھیے, ماں باپ کی خدمت کریے, اپنے بڑوں کے احکام پہ چلیے, بڑوں کی بات کو مانیے, بڑوں کی بات کو سنیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.